علیکم، میں امداد سمرو۔ آج کا دن انتہائی اہم ہے۔ آج پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کے معاملے پر اپیل سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہے، لیکن سپریم کورٹ میں جو معاملہ ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ اور دوسرا مریم نواز صاحبہ کی ضمانت کا معاملہ ہے، وہ بھی سپریم کورٹ میں ہے، لیکن اس سے بھی اہم معاملہ جو ہے وہ ہے صدر عارف علوی صاحب کا۔ صدر صاحب کو ان کے سیکریٹری نے دکھا دیا آئینہ، بتا دیا ہے کہ صدر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، آپ دو نمبری کر رہے ہیں، آپ ڈرامے بازی کر رہے ہیں، آپ نے بل خود روکے رکھے اور الزام میرے اوپر لگا دیا۔ صدر کے سیکریٹری نے صدر کو خط لکھا ہے، وہ خط میں کیا کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پچھلے ویلاگ میں نے جو رات کو آخری ویلاگ تھا اس میں نے گزارش کی تھی کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں اب انہوں نے تیاری شروع کر لی ہوئی ہے، کمر کس لی ہے۔ اب لوگ جو ہیں تحریک انصاف جو نہیں چھوڑ رہے تھے اب وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر آئی پی پی میں جائیں گے، اور بڑے تعداد میں لوگ جہانگیر ترین کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ کل شمشان بخاری نے جہانگیر ترین کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی چھوڑ کر اور آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ شمشان بخاری کی ایک آڈیو وائرل ہوئی تھی کسی محفل میں بیٹھے ہوئے، وہ بتا رہے تھے کہ جی کس طرح 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ کیا گیا، اور کس طرح ان کو یاسمین راشد بلا رہی تھیں اور وہ بچ گئے، وہ نہیں گئے، لاہور میں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی نہیں میں بیمار ہوں، میں اوکاڑا میں ہوں، کیونکہ بقول ان کے کہ یہ فیصلہ کیا جا چکا ہوا تھا پہلے کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنا ہے، لہٰذا وہ جو گپ شپ ہو رہی ہے اس آڈیو کے مطابق، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی میں تو بچ گیا، میں لاہور میں، انہوں نے کہا میں لاہور میں ہی نہیں ہوں، تو میں انکار کر دیا یاسمین راشد کو اور نہیں گیا تو بچت ہو گئی۔ نہ صرف وہ کہ جن اجلاسوں میں فیصلے ہوتے تھے 9 مئی جیسے واقعات کرنے کے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا تو ری ایکشن کیسا آئے گا، آنا چاہیے، تو نہ صرف وہ کہتے تھے کہ جی میں ان اجلاسوں میں نہیں تھا، بلکہ پھر وہ جو کیا کہتے ہیں 9 مئی کو بھی میں خود کسی پروٹیسٹ میں نہیں تھا تو بچت ہو گئی، اللہ نے بچا لیا۔ تو وہ والے شمشان بخاری، ظاہر ہے شمشان بخاری کی وہ آڈیو عمران خان کے خلاف ایک ثبوت کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے۔ تو شمشان بخاری نے پی ٹی آئی جوائن کر لی، آئی پی پی جوائن کر لی، پی ٹی آئی چھوڑ کر جہانگیر ترین کے ساتھ ہو لی، اور انہوں نے جہانگیر ترین صاحب والا جو پارٹی کا جو جھنڈا ہے وہ انہوں نے کل پہن کر، بالکل اسی طرح جس طرح کسی زمانے میں جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کروایا کرتے تھے۔ پی ٹی آئی کے اندر زیادہ تر الیکٹیبلز وہ ہیں جو جہانگیر ترین کی کمٹمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی میں گئے تھے، اور ان میں زیادہ تر جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ کچھ سین یوں تھا کہ دو چیزیں ہوئی تھیں، ایک یہ کہ جو تحریک انصاف کے لوگ، عمران خان کی پاپولرٹی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سیاستدان ظاہر ہے اپنے مفاد کے لیے، اپنے حلقے کے لیے، ووٹ کے لیے سیاست کرتا ہے، اقتدار کے لیے سیاست کرتا ہے، تو ایک بھرم بنا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے۔ کچھ عمران خان صاحب کا پروپیگنڈا تھا کہ جی 8-10-15 دنوں میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے، میں دوبارہ آ رہا ہوں۔ یہ بات انہوں نے جے آئی ٹی میں بیٹھ کر کی تھی 9 مئی کے حوالے سے۔ جے آئی ٹی جنہوں نے ان کو قلعہ گجر سنگھ بلایا تھا تفتیش کے لیے، ان کو کہا تھا کہ دیکھ لو میں واپس آ رہا ہوں، پھر تم لوگوں کو دیکھ کے رہوں گا۔ تو اکثر لوگوں سے جب ہماری بات ہو رہی ہوتی تھی جو پی ٹی آئی چھوڑنے کو ایک طرح سے تیار بھی ہوتے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار عمران خان گرفتار نہیں ہوں گے، اور گرفتار ہو بھی گئے تو جلدی واپس آ جائیں گے۔ 9 مئی کو آپ کے سامنے ہے، 9 مئی کو گرفتار ہوئے، اتنی بڑی واردات ہوئی، فوجی تنصیبات پر، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ، جلاؤ گھیراؤ، سارا کچھ، اس کے باوجود عمران خان صاحب باہر آ گئے 2 روز میں۔ تو یہ تاثر کو تقویت ملی زیادہ کہ خان صاحب کو جیل میں زیادہ دیر نہیں رکھا جا سکتا۔ کچھ یہ تھا کہ جی ان کی جو ستارے ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں، پھر چیف جسٹس صاحب کی سپورٹ، پھر عمران خان صاحب کا یہ تاثر دینا کہ جی اندر سے سارا کچھ نظام جو ہے میرے حق میں ہے، باقی سارا کچھ کھوکھلے ہو چکے ہوئے ہیں، آرمی چیف کے پاس کچھ نہیں ہے، حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے، سارا میں ہوں، میں ڈکٹیٹ کرواؤں گا نظام کو۔ تو یہ جو تاثر تھا، اس تاثر نے لوگوں کو تحریک انصاف سے، جو خاص طور پر الیکٹیبلز ہیں، وہ ان کو ہٹنے نہیں دیا۔ لیکن اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں۔ عمران خان صاحب 5 اگست کو گرفتار ہوئے تھے، آج ہم بات کر رہے ہیں 22 اگست ہے،
اور نہ جانے کب تک اور جیل میں رہیں گے۔ سائفر والا مقدمہ، سائفر والا معاملہ، اس میں الگ سے عمران خان صاحب کا جو ہے وہ FIA جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ لے کر اپنے حوالے کروا لے گی جیل سے، یا جو بھی طریقہ کار ہوگا۔ تو اب جب یہ نظر آنے لگا کہ نہیں، وہ جو عمران خان صاحب نے ایک بھرم بنائے ہوئے تھے، تاثر بنایا ہوا تھا، پاپولرٹی اپنی جگہ، لیکن معافی شافی کہیں نہیں ہے، تو پھر لوگ اپنی اسپیس ڈھونڈ رہے تھے۔ تو اسپیس ڈھونڈنے والے جو ہے وہ اب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ رابطے میں پہلے بھی تھے، لیکن میری اپنی ذاتی انفارمیشن ہے کہ وہ ترین صاحب کو یہ کہتے تھے کہ اگر عمران خان صاحب جیل چلے گئے تو ہم آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ 2 PTI کے روپوش رہنما جنہوں نے کچھ خاص لوگوں سے رابطہ کر کے کہا کہ جی ہم پریس کانفرنس کرنے کو تیار ہیں، بس عمران خان جیل چلے جائیں گے تو ہم پریس کانفرنس کر لیں گے۔ اب وہ کچھ عرصے میں، کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہوگا، کچھ عرصے میں وہ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں۔ تو جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات کر کے سمسام بخاری نے کر لی پریس کانفرنس۔ پرسوں رات کو میں گزرا کینال روڈ پر، اپنا زمان پارک کے آگے سے، اندھیرا تھا، ویرانہ تھا، کوئی رونق نہیں تھی۔ کل دوپہر کو، بلکہ سپہر کو، میں IPP کا جو نیا دفتر بنا ہے C بلاک میں جہانگیر ترین کا، وہاں پر میں گیا تو وہاں پہ رونق لگی ہوئی تھی، گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں، تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس ہو چکی ہوئی تھی، لیکن لوگ آ جا رہے تھے۔ میری ترین صاحب سے ملاقات ہوئی، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان بیٹھی ہوئی تھی، نعمان لنگڑیال تھے، اون چودھری تھے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ میں دیکھنے گیا تھا کہ پولیٹیکل پارٹی بنی ہے تو وہ ایکٹیو ظاہر، اس کی 2 ریزنز تھیں۔ ایک میں نے بتا دی کہ ابھی بالکل آغاز ابھی بنی مئی میں ہے پارٹی۔ دوسرا پھر جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ سانحہ ہو گیا، ان کے بھائی عالمگیر خان کی جو ہے وہ خودکشی کا۔ تو جہانگیر ترین صاحب ابھی اس سے سارے نکلیں گے تو پھر جا کے ایکٹیو ہوں گے، تو ابھی وہ اس صدمے سے بہت حد تک نکل آئے ہیں۔ اب وہ پارٹی پر فوکس کر رہے ہیں، تو پارٹی پر فوکس کر رہے ہیں تو لوگوں نے آنا شروع کر دیا ہوا ہے، اور پارٹی کا جو دفتر ہے وہاں پر لوگ آ جا رہے ہیں، چہل پہل ہے وہاں پر۔ PTI کی مطلب لاہور میں جتنے دفاتر تھے سارے بند پڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ایک الگ فنومینا ہے، وہ ایک جس طرح عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو جتھے بنا کر استعمال کیا تھا، تو پھر ظاہر ہے اس کے ریئیکشن میں پھر پارٹی کے دفاتر کا حال تو یہ ہونا تھا، تو ہوا ہے۔ تو ترین صاحب اور ان کی جو پارٹی وہ اب جلسے پلان کر رہی ہے۔ پرسوں آپ نے دیکھا PTIP پارلیمنٹیرینز، پرویز خٹک والی، انہوں نے جلسہ کیا تھا۔ اب جہانگیر ترین کی جو پارٹی ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پر تنظیم سازی اور اس کے بعد جلسے، اور یہ عمل مطلب یہ جو حبس کے دن گزریں گے، یہ برسات کے ختم ہوں گے تو اس کے بعد یہ عمل تیز ہو جائے گا، اور جلسوں کا آغاز جو ہے وہ سینٹرل پنجاب کے کسی شہر، ساہیوال، فیصل آباد، اس طرح کے کسی شہر سے وہ جلسے کا آغاز کریں گے۔ ہو سکتا ہے لاہور سے کریں، ہو سکتا ہے لودھرا سے، اپنے علاقے سے جہانگیر ترین صاحب کریں، لیکن بہرحال تو ایکٹیو جو ہے نا وہ جہانگیر ترین صاحب ہو گئے، اور ان کے ساتھ لوگوں کا رابطہ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب آج کا دن جو ہے وہ گزر جائے گا، اس کے بعد جو فیصلے آئیں گے، جو بھی آئیں فیصلے، عمران خان رہا ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کیونکہ بھائی دیکھیں نا، رہائی تو پرویز الہی صاحب کے لیے بھی کئی بار آرڈر ہو چکے ہیں کہ رہا کرے، لیکن مقدمہ ایک کے بعد ایک مقدمہ تو وہ ہو رہے ہیں سارے۔ تو اگر عمران خان صاحب اسی طرح رہے تو پھر PTI میں آہستہ آہستہ صرف عمران خان ہی بچیں گے۔ ایون شاہ محمود قریشی صاحب بھی، وہ عمران خان صاحب وہ جیل تو چلے گئے ہوئے ہیں دوبارہ، مطلب گرفتار ہو گئے، FIA کی کسٹڈی میں ریمانڈ پر ہیں وہ، لیکن ایون وہ بھی اس طرح ایکٹیو نہیں ہے۔ صدر عارف علوی نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو دھوکہ کیا، جو نصر بازی 2 نمبری کی ہے، وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ صرف اپنی عزت بچانے کے چکر میں انہوں نے ایک ڈرامہ کھیلا جو ایکسپوز ہو گیا۔ اب وہ ڈرامہ ایکسپوز کیسے ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب وہ ڈرامہ ایکسپوز ایسے ہوا کہ ایک تو قانون اور آئین بالکل واضح ہے نا، کہ ایک قانون، ایک بل جو ہے وہ پارلیمنٹ سے منظور ہو کر جب صدر کے پاس آتا ہے تو صدر کس طرح اس پر ریئیکٹ کرتا ہے، یا منظور کرتا ہے، یا پھر صدر تحریری طور پر 10 دن کے اندر اندر اس کو واپس بھیج دیتا ہے آبزرویشن کے ساتھ کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس میں یہ خامی ہے، اس کو ٹھیک کر کے دوبارہ بنائیں۔ یا صدر صاحب کہے کہ یہ کیا قانون بنایا یار، میں تو بالکل اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو پھر پارلیمنٹ دوبارہ
اس کو منظور کرے گی، پھر صدر کو بھیجے گی، اور صدر صاحب اس کو 10 دن اپنے پاس رکھ کے دستخط کر کے منظور کر لے، یا پھر صدر صاحب دوبارہ واپس بھیج دیں، اس کو منظور نہ کریں تو بھی وہ قانون بن جائے گا، اور اگر صدر صاحب نے اپنے پاس رکھا تب بھی وہ قانون بن جائے گا۔ لیکن اگر پہلی بار صدر کے پاس کوئی قانون آتا ہے تو 10 دن کے اندر اندر صدر صاحب نے اپنا مائنڈ اپلائی کر کے کوئی نہ کوئی اس کے اوپر ایکشن لینا ہوتا ہے، یا تو اعتراضات یا منظوری۔ اگر 11واں دن پڑ گیا تو قانون بن گیا، یہ سیدھا فارمولہ۔ صدر صاحب نے 11 سے 12 13 دن سے زیادہ قوانین اپنے پاس رکھے اور وہ اپنا بل اپنے پاس رکھے، وہ قانون بن گئے۔ صدر صاحب نے جب خبریں آنا شروع ہو گئی کہ جی قانون بن گیا، منظور ہو گیا، تو صدر صاحب نے کہا کہ جی میں نے تو اس پر اعتراض کیا تھا، میں متفق نہیں تھا، میں نے تو اپنے عملے کو کہا تھا کہ یہ واپس بھیج دیں۔ عملے نے بار بار مجھے یقین دہانی کرائی کہ ہاں جی ہم نے واپس بھیج دیا، لیکن رکھا میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور میں معافی مانگتا ہوں ان سے جو اس سے متاثر ہوں گے، اور میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے بل واپس بھجوایا تھا۔ اس کا کوئی قانونی طریقہ کار ہوتا ہے، جسے میں نے گزارش کی اس پہ تحریری طور پر صدر نے، یہ بار بار ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ جو ایک اتنے بڑے معاملے پہ اتنی بڑی ڈرامے بازی ہو رہی ہے نا، وہ بار بار ریپیٹ کرنا ضروری ہے کہ صدر صاحب کو لکھ کے اپنے دستخطوں کے ساتھ واپس بھیجنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے خود جا کر تو پارلیمنٹ میں نہیں پکڑائیں گے، پھر اپنے اسٹاف کو دیں گے، اپنے سیکریٹری کو دیں گے، تھرو پراپر چینل پھر وہ واپس جاتا ہے۔ صدر صاحب نے پھر کل یہ کیا کہ اپنے سیکریٹری وقار احمد صاحب کو کیبنٹ ڈویژن کو واپس کر دیا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ اس نے یہ حرکت کی ہے، یہ بھی نہیں لکھا ویسے، یہ بھی نہیں لکھا کہ اس نے یہ کیا، یہ مجھے ان کی خدمات کی ضرورت نہیں ہے، ان کو واپس لے لیں۔ یہ جو الزام انہوں نے ٹویٹ کر کے لگایا کہ جی میرے اسٹاف نے وہ بل روکے رکھا، وہ بھی اس ٹویٹ میں نہیں ہے، ریزننگ میں نہیں ہے کہ جی تو کیوں واپس کر رہے ہیں۔ وقار احمد صاحب نے صدر صاحب کو خط لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب میں حقائق سامنے لانا چاہتا ہوں، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جی میں بے ضابطگی میں ذمہ دار ہوں۔ کہتے جی ایسا بالکل نہیں ہے۔ 2 اگست کو ایوان صدر کو آرمی ایکٹ ترمیمی بل موصول ہوتا ہے، اور صدر صاحب کو یہ بل 3 اگست کو میں نے بھیج دیا، اور پھر اس معاملے میں تاخیر اور بے قاعدگی صرف نظر حقیقت یہ ہے کہ فائل ابھی تک صدارتی چیمبر میں موجود ہے۔ یعنی صدر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ان کو یہ قوانین بل دے دیے تھے کہ جی واپس بھیج دو، اور انہوں نے نہیں بھیجے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو واپس بھیجے ہی نہیں صدر صاحب نے، وہ تو اپنے پاس رکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ پھر انصاف پر مبنی تو نہیں ہے نا کہ آپ نے خود روکا اور پھر مجھے آپ نے کہا کہ جی آپ کی غلطی ہے، آپ نے یہ غلط کام کیا، تو لہٰذا آپ کی خدمات میں واپس بھیج رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 21 اگست تک وہ فائل سیکریٹری آفس کو نہیں بھجوائی گئی تھی۔ 20 اگست کو اپنا صدر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے عملے کو کہہ دیا تھا، لیکن سیکریٹری کہہ رہا ہے کہ 21 اگست تک تو فائل آپ نے سیکریٹری کے آفس کو نہیں بھجوائی تھی، یعنی کل تک۔ پھر آگے وہ یہ آفر کرتے ہیں اپنے خط میں کہ FIA یا کسی اور ایجنسی سے تحقیقات کروا لیں، جہاں مرضی انکوائری کروا لیں، سپریم کورٹ میں مقدمہ لے کر جائیں، میں سپریم کورٹ جانے کو تیار ہوں کہ بھئی میری غلطی نہیں ہے۔ دوسرا بل وہ جو ہے اپنا آفیشل سیکرٹ ایکٹ والا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ 8 اگست کو وہ بل آتا ہے، آفس بند ہو جاتا ہے، اگلے دن 9 اگست کو وہ صدر مملکت کو بھجواتے ہیں، اور وہ بل بھی حلف پر کہتا ہوں کہ صدر صاحب نے وہ بھی اپنے پاس ہی رکھا، واپس نہیں بھجوایا، لہٰذا انہوں نے صدر کو کہا ہے کہ جی آپ میری خدمات واپس لینے کا خط واپس لیں۔ ظاہر ہے اتنے بڑے افسر جو ہیں ان کے اوپر یہ بہت بڑی تہمت ہوتی ہے کہ بھئی وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہا، اس نے آئینی کام میں اتنی 2 نمبری کی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں آپ خط واپس لیں، تبادلہ بے شک کر لیں، وہ خط واپس لے لیں۔ تو اب صدر صاحب کے لیے خط آئینہ ہے کہ صدر صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ نوسر بازی کر رہے ہو، آپ ڈرامے بازی کر رہے ہو۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ جی یہ صدر صاحب جو بات کریں ماننے میں نہیں آ رہی۔ کوئی بھی بندہ جو آئین اور قانون کو یا پارلیمنٹری پروسیجرز کو اتنا سا بھی جانتا ہے نا، وہ سمجھ سکتا ہے کہ صدر صاحب جو ہے وہ فراڈ کر رہے ہیں۔ خیر، اچھا، اب اسلام آباد میں عدالتی گرما گرمی ہوگی۔ ایک تو عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ کا مقدمہ جب ایڈیشنل سیشن کورٹ میں چل رہا تھا،
تو اس کو عمران خان صاحب نے چیلنج کیا ہوا تھا کہ یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہوئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بار ریفر کیا کہ جن کے آرگومنٹ سنیں اور سن کر فیصلہ دیں کہ مقدمہ قابل سماعت ہے کہ نہیں۔ جج صاحب جو تھے ہمایوں دلاور، جن کو انہوں نے بہت اسکینڈلائز کیا بعد میں، وہ صحافی ہیں کاظمی، انہوں نے ملاقاتیں کی تو وہ جج صاحب کی کہا کہ یہ جج ہے نواز شریف سے اور مریم سے بولتے پھر رہے۔ خیر، تو ہمایوں دلاور صاحب نے وہ ان کا آرگومنٹ سنا، آرگومنٹ سن کے کہا کہ جی نہیں قابل سماعت ہے اور آرگومنٹ کریں۔ دوبارہ وہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ معاملہ ریفر کیا، لیکن تب گئے جب فیصلہ جج صاحب محفوظ کر چکے تھے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جج صاحب سنیں دوبارہ قابل سماعت ہے کہ نہیں۔ انہوں نے قابل سماعت کے لیے سماعت مقرر کی آرگومنٹ کے لیے۔ پی ٹی آئی کے عمران خان کے وکیل آئے نہیں، وکیل نہیں ہے، انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ فیصلہ سنا دیا 3 سال سزا اور 5 سال نائل۔ وہ معاملہ عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں پہلے لے گئے ہوئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چل رہا تھا، سپریم کورٹ میں بھی۔ سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر واپس بھیجا تھا کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو فیصلہ ہونے دیں، اس کے بعد میرے پاس آئیے، ہمارے پاس آئیے گا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے سماعت کے لیے مقرر کیا اس معاملے کو، اور اس میں جو چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں بینچ ہے 3 رکنی، اس میں جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب ہیں۔ 2 جج جتنے بھی ماضی ان کا گواہ ہے کہ ان کو ہم خیال جج کہا جاتا ہے، تو 2 جج تو ہم خیال ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ کیا ہوگا اس معاملے کا۔ اور دوسرا، سپریم کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا کے خلاف اپیل، وہ بھی آج 22 اگست ہے تو آج لگی ہوئی ہے۔ اور مریم نواز کو جو نیب نے ضمانتیں اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دے رکھی تھی شمیم شوگر مل میں حصے داری کی اور آمدن سے زیادہ اثاثوں کی، اس کو 4 سال پہلے نے ہم نے چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں ان کی ضمانت خارج کروانے کے لیے، اس کی سماعت بھی آج ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ اسلام آباد آج گرم ہوگا، اچھا خاصا گرم ہوگا، لیکن صدر مملکت کا جو معاملہ ہے نا، یہ خط کے بعد، جو وقار احمد کے خط کے بعد صدر کا معاملہ، یہ صدر مملکت کا یہ جو معاملہ ہے دونوں بلوں والا، یہ پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ صدر صاحب اس میں پھنس چکے ہوئے ہیں، بچنا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب سے، مگر دوسرے راستے سے پھنس گئے، دوسرے طرف سے پھنس گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔